خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ سلطانہ ڈاکو، قسط نمبر 20۔ سلطانہ کو معلوم تھا کہ کاربیٹ صاحب ایک ایسا آدمی تھا جو سانپ کے گزر جانے کے بعد مٹی پر موجود اس کے نشانات دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ سانپ کون سی نسل کا تھا، کتنا لمبا تھا اور کتنی دیر پہلے وہاں سے گزرا تھا۔ ایسے آدمی کے لیے سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کا سراغ کسی کو دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، خواہ وہ کسی بھی سمت میں اور کتنی ہی دور نکل جاتے۔ سلطانہ کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے صبح کاربیٹ صاحب کا نام منہ سے کیوں نکالا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اسی روز ایک خطرہ بن کر ان کے سر پر مسلط ہو جائے گا۔ کچھ دیر تفشیش میں مبتلا رہنے کے بعد ایک خیال اس کے دل میں یہ بھی آیا کہ کاربیٹ صاحب کو ہلاک کر دینا چاہیے تاکہ اس خطرے سے نجات مل جائے۔ کاربیٹ صاحب کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ وہ تنہا تھا اور نہایت بے پرواہی سے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ان کے درمیان بیٹھا تھا، جبکہ سلطانہ اور اس کے ساتھی ان درندوں کی طرح چوکس اور چوکنا تھے جنہیں اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ کاربیٹ صاحب کو شاید یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے کندھے پر ایک رائفل بھی جھول رہی تھی۔ سلطانہ نے کاربیٹ صاحب کو ہلاک کرنے کے بارے میں ایک لمحے کے لیے ضرور سوچا، لیکن دوسرے ہی لمحے نہ جانے کیوں اسے اپنے اس خیال پر شرم سی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ایک بزدل اور انتہائی دھوکے باز انسان ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ کمینگی اور گھٹیا پن کی اس منزل تک پہنچ چکا ہے کہ دھوکے سے اپنے دوست کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ سلطانہ نے اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں گرتا محسوس کیا۔ دراصل کاربیٹ صاحب کا بے فکری اور لاؤبالی پن سے بیٹھنے کا انداز یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اس نے سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو دل ہی دل میں اپنے دوست کا درجہ دے دیا ہے اور وہ ان کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا۔ اس وقت وہ گویا فرصت کے لمحات میں کسی تفریح گاہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تمباکو نوشی میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت بھی تھی۔ سلطانہ چند لمحے بغور اس کی طرف دیکھتا رہا اور اسے ہلاک کرنے کے خیال پر دل ہی دل میں لعنت بھیج دی۔ اسے کاربیٹ صاحب کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ یہ شخص ان کے بارے میں کبھی مخبری نہیں کرے گا کہ ایک رات جنگل میں اس کی ملاقات چند مسلح نوجوانوں سے ہوئی تھی جو شکل و صورت سے بھسو لگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کاربیٹ صاحب کو دنیا کے معاملات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال سلطانہ نے دل ہی دل میں اس کے قتل کا ارادہ ترک کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اسے کچھ یوں لگا کہ اگر وہ اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا ہو کر اسے قتل کر بیٹھتا تو شاید ایک عجیب سے پچھتاوے کی زندگی بھر اذیت اس کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ تاہم اب سلطانہ دل ہی دل میں یہ دعا ضرور کر رہا تھا کہ کاربیٹ صاحب جلد از جلد یہاں سے چلا جائے۔ شاید اس کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ وہ اپنا سگار ختم کرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور خوشگوار لہجے میں بولا، اچھا دوستو، اب میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر کسی جگہ یوں ہی ملاقات ہوگی۔ اس نے اپنے سگار کا ٹوٹا جلتی آگ میں پھینکا اور ہاتھ پیشانی تک لے جا کر سب کو سلام کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسی اندھیرے میں درختوں کے درمیان غائب ہوئے کئی منٹ گزر گئے، تب ان لوگوں کی خاموشی ٹوٹی۔ بھورا بولا، عجیب آدمی تھا، ہمیں حیران کر گیا۔ سلطانہ ہنس کر بولا، حالانکہ حیران اسے ہونا چاہیے تھا، مگر الٹا ہم حیران ہو رہے ہیں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، مجھے اس گورے سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا، یہ ایک بالکل ہی عجیب سا
اور دوسروں سے الگ تھلگ سا آدمی تھا۔ مجھے لگتا ہے شاید صبح تک یہ بھول جائے گا کہ اس کی ملاقات ہم سے ہوئی تھی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ احتیاط اچھی چیز ہے، ہمیں یہاں سے روانہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور وہ اپنا سامان سمیٹ کر گھوڑوں پر بیٹھ کر مشرق کی سمت روانہ ہو گئے۔ جلد ہی جنگل سے نکل کر وہ ایک ایسی پگڈنڈی پر پہنچ گئے جس پر موجود نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ اس پر اپنے مویشیوں کے ریوڑ اور بیل گاڑیوں وغیرہ کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ مدھم چاندنی میں وہ سب ہنستے بولتے سست رفتاری سے چلے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو ان میں سے کوئی اپنی زبان میں روایتی سے گانا بھی شروع کر دیتا۔ ان کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ تفریحی سفر پر نکلے ہوں۔ کوئی انہیں دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی کشتیاں جلا کر نکلے ہیں اور ان کے سامنے کوئی منزل نہیں۔ گجیندر بولا، یہ اونچی نیچی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی جس پر گڑے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں معلوم ہے اس کا نام کیا ہے؟ سلطانہ سمیت سب نے نفی میں سر ہلا دیا، گو کہ یہ علاقہ اور پگڈنڈی سلطانہ کی دیکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے نام سے وہ بھی ناواقف تھا۔ گجیندر بولا، اس کا نام ٹھنڈی سڑک ہے۔ وہ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ انہیں معلوم تھا اور وہ دیکھ کر بھی آئے تھے کہ اس نام کی دلی میں بھی ایک سڑک موجود تھی، مگر وہ نہایت صاف ستھری، کشادہ اور ہموار تھی۔ انہوں نے سنا تھا کہ روزانہ صبح منہ اندھیرے پانی کی مشکیں کمر پر لٹکائے آتے تھے اور پوری سڑک کو دھو کر جایا کرتا تھا۔ گجیندر بھی ہنستے ہوئے بولا، جس کسی نے بھی اس پگڈنڈی کا نام ٹھنڈی سڑک رکھا ہے، خوب رکھا ہے۔ وہ اس پگڈنڈی پر کئی میل سفر کر چکے تو انہیں ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی ایک بڑی سی جھونپڑی جیسے مکان سے آ رہی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عین اسی جگہ ایک اور پگڈنڈی ٹھنڈی سڑک کو قطع کرتی ہوئی گزر رہی تھی اور یوں گویا وہاں ایک چوراہا سا بن گیا تھا۔ وہ جھونپڑی اس چوراہے کے قریب تھی۔ بھورا جھونپڑے کو دیکھ کر بولا، مجھے پیاس لگی ہے۔ سلطانہ نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور بولا، پیاس تو مجھے بھی لگی ہے۔ گجیندر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہمارے قبیلے کے لوگوں میں یہی خرابی ہے، ہمارے پیٹ بھرے ہوں اور ہم نظروں سے بچ جائیں تو ہمیں مستی سوجنے لگتی ہے۔ یہ خرابی ہمارے خون میں شامل ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس جھونپڑی میں ہمارے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس راستے پر یہ جھونپڑی دیکھی نہیں، شاید یہ کچھ ہی عرصہ پہلے بنی اور آباد ہوئی ہے، کیا پتہ اس میں کون رہتا ہو۔ یہی پتہ کرنے تو ہم جا رہے ہیں، بھورا اطمینان سے بولا۔ وہ اور گجیندر جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ قریبی جامن کے چند درخت موجود تھے، باقی لوگ ان کی آڑ میں ہو گئے۔ بھورے نے دروازے کے قریب پہنچ کر ہانک لگائی، اندر کوئی ہے؟ پینے کے لیے پانی مل جائے گا؟ ہم 7 آدمی ہیں۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا، البتہ ایک آدمی دروازے پر آ گیا جسے دیکھ کر ان سب کو جھٹکا سا لگا۔ وہ دھوتی باندھے ہوئے تھا، لیکن اس کی قمیص پولیس کی وردی والی تھی۔ اس کے سر پر پولیس کی مخصوص سرخ پگڑی تھی جس پر سامنے کی طرف پیتل کا بیج بھی لگا ہوا تھا۔ شاید وہ اس وقت کپڑے تبدیل کر رہا تھا جب بھورے نے پانی کی آواز لگائی۔ اب سلطانہ کو یاد آیا، کچھ عرصہ پہلے اس نے سنا تھا کہ انگریز سرکار ویرانوں میں بھی بعض ایسی جگہوں پر پولیس کی چوکیاں قائم کر رہی تھی جہاں سے ڈاکوں کے آمد و رفت کا شبہ محسوس کیا جاتا تھا۔ جھونپڑی کے انداز میں بنا ہوا یہ کچا پکا سا مکان بھی دراصل اسی قسم کی ایک پولیس چوکی تھی۔ یہ بھی طے تھا کہ دروازے پر آنے والا آدمی وہاں اکیلا نہیں رہتا ہوگا۔ سلطانہ کے خیال میں وہ اور اس کے ساتھی بدقسمتی سے عین اس پولیس چوکی کے دروازے پر پہنچ گئے تھے اور ایک پولیس والے سے ان کا سامنا ہو ہی گیا تھا۔ اب تو چوکی پر حملہ کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب بندوقوں کے بجائے کلہاڑیاں بلند کرتے چوکی کی طرف دوڑ پڑے۔
بھورے اور گجندر نے پہلے ہی کلہاڑیاں ہوا میں بلند کر لی تھی، لیکن اس نے بر وقت پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ پھر اس نے اندر گھس کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن گجندر نے دروازے میں پاؤں پھنسا کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اسی دوران میں سلطانہ اور دوسرے ساتھی بھی پولیس چوکی کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ کلہاڑیاں لہراتے ہوئے وہ شور مچانے کے سے انداز میں جنگلی قبائلیوں جیسی آوازیں بھی نکال رہے تھے۔ ایسی آوازیں جنگلی قبائلی عام طور پر کسی الغار کرتے وقت اور حملہ آور ہوتے وقت ہی نکالتے تھے۔ ان کا مقصد دشمن کو مزید خوفزدہ کرنا ہوتا تھا۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی اس مقصد میں کچھ زیادہ ہی کامیاب رہے تھے۔ پولیس والا بیچارہ بری طرح بدحواس ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ شاید وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جنگل سے نہ جانے کون سی بلائیں نکل کر ان پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے بھورے کی کلہاڑی نے اس کا سر دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح پیچھے جا گرا۔ وہ سب اس کی لاش پھلانگتے ہوئے اندر پہنچے تو انہیں میز کے پاس لکڑی کی کرسیوں پر دو سپاہی اور بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح ادھوری وردیوں میں تھے۔ وہ ہاتھوں میں پیتل کے گلاس پکڑے ہکا بکا بیٹھے تھے۔ شاید وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور چوکی پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ جھونپڑی نما وہ کمرہ خاصا بڑا تھا، لیکن اس میں 3 چارپائیاں بھی پڑی تھی اور میز کرسیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی گھس آنے کے بعد تو گویا کمرہ کھچا کھچ بھر گیا۔ ایک سپاہی کی جو ہی سمجھ میں آیا کہ چوکی پر حملہ ہو گیا ہے، اس نے قریبی کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت کھڑکی سے تقریباً نکل چکا تھا جب سلطانہ نے پوری طاقت سے اس پر کلہاڑی کا وار کیا۔ اس کی ٹانگ ابھی کھڑکی کے اندر ہی تھی جب کلہاڑی اس کی پنڈلی پر پڑی۔ کھڑکی کی چوکھٹ نے کسائی کی مڈھی کا کام دیا اور سپاہی کی ٹانگ گھٹنے سے ذرا نیچے سے کٹ کر اندر آ گری، جبکہ خود وہ ایک دردناک چیخ کے ساتھ باہر جا گرا۔ دوسرے سپاہی نے اس دوران دیوار پر لٹکی ہوئی بندوق اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا ہاتھ ابھی سے چھو بھی نہیں پایا تھا کہ گجندر کی کلہاڑی اس کے سر پر پڑی۔ اس کا سر بھی اس کے ساتھی کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ دھم سے پیچھے جا گرا۔ سلطانہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ جس سپاہی کی ٹانگ کٹ چکی تھی وہ بری طرح کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کٹی ہوئی ٹانگ سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے وہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ سلطانہ نے نگیشر کو اشارہ کر کے کھڑکی کے پاس بلایا اور کھڑکی سے باہر پڑے سپاہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ دوڑنے اور چلنے کے قابل نہیں ہوتا، تکلیف میں رہتا ہے، تو اسے اس تکلیف سے چھٹکارا دلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گولی مار دیتے ہیں۔ نگیشر نے کلہاڑی چارپائی پر رکھ کر کندھے سے رائفل اتارتے ہوئے کہا۔ سپاہی جان بخشی کے لیے ہاتھ جوڑتا رہ گیا، لیکن نگیشر نے نشانہ باندھ کر اسے گولی مار دی جو عین اس کی پیشانی کے بیچ میں لگی تھی۔ وہ زمین پر اٹھ بیٹھا تھا۔ گولی لگتے ہی دوبارہ چت ہو گیا اور پھر وہیں ساکت ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے پولیس چوکی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میز پر 2 لالٹینیں روشن تھیں، کپڑے میں لپٹی ہوئی بہت سی روٹیاں اور ایک دیگچی میں سالن بھی تھا۔ کمرے کے ایک حصے میں مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا اور وہاں کھانے پکانے کے انتظامات موجود تھے۔ گھڑونچی پر پانی کی 3 بڑے بڑے گھڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک سٹول پر مٹی کا ایک اور بڑا سا برتن تشتری میں ڈھک رکھا تھا۔ وہ کنڈی معلوم ہوتی تھی۔ لکڑی کا ایک موٹا مگر چھوٹا سا ڈنڈا بھی پاس رکھا ہوا تھا جسے گھوٹنا کہا جاتا تھا۔ گھوٹنے کی مدد سے کنڈی میں مرچ مسالے اور دوسری چیزیں رگڑ کر چٹنی وغیرہ تیار کی جاتی تھی۔ لیکن گجندر نے جب اس کنڈی سے تشتری ہٹائی تو کمرے میں گلاب اور باداموں کی ٹھنڈی میٹھی سی مہک پھیل گئی۔ کنڈی میں کچی لسی جیسا سفید سیال بھرا ہوا تھا جس میں گلاب کی پتیاں تیر رہی تھی۔ گجندر نے جھک کر اس سیال کو سونگا اور ہنس کر بولا، ارے یہ تو ٹھنڈائی ہے۔ ان پولیس والوں نے اس بیابان میں بھی بڑے مزے سے رہنے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ٹھنڈائی ایک قسم کا مشروب تھا جس میں خشخاش، بادام اور دیگر میووں کے علاوہ بھنگ بھی استعمال ہوتی تھی۔ پینے والوں کو وہ ایک الگ ہی قسم کا سرور دیتی تھی۔
چلو یہ بھی اچھا ہے، یہاں ہماری خاطر توازوں کا بندوبست ہے، سلطانہ نے کہا، اور وہ سب اطمینان سے چارپائیوں پر بیٹھ کر ٹھنڈائی پینے لگے۔ وہ 7 آدمی تھے۔ ٹھنڈائی تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گئی، تاہم سب کو ہلکا سا سرور اور فرحت محسوس ہونے لگی۔ کمرے میں 2 لاشیں پڑی تھی اور ان کے ارد گرد کا کافی خون پھیلا ہوا تھا، لیکن سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو گویا اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ٹھنڈائی ختم کرنے کے بعد انہوں نے چوکی کا مزید جائزہ لیا تو انہیں وہاں پولیس کی 3 فاضل وردیاں، 12 بور کی بندوقیں اور بہت سے کارتوس بھی مل گئے۔ وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیار اور کھانے کی چیزیں اس وقت ان کے لیے سب سے اہم تھی۔ لگتا تھا کہ قسمت اس معاملے میں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کے پاس ان چیزوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو سرجو نے تجویز پیش کی، ہمیں پولیس چوکی کو آگ لگا دینی چاہیے۔ انہیں اس تجویز کے فائدے یا نقصان کا کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں سب ساتھیوں کو یہ پسند آئی۔ انہوں نے لالٹینوں سے مٹی کا تیل لکڑی کی دیواروں پر چھڑکا اور انہیں آگ دکھا کر باہر نکل گئے۔ باہر پڑے سپاہی کی لاش بھی انہوں نے اٹھا کر اندر پھینک دی۔ کچھ دور جا کر وہ جھونپڑی نما اس کچے پچے مکان کو آگ پکڑتے دیکھتے رہے۔ جب شعلے کافی بلند ہونے لگے تو پریتم بولا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، کسی کو ان کی چتا تیار نہیں کرنا پڑی۔ صادق بولا، ان کی موت ہمیں اس طرف لائی تھی، ہمارے آنے سے 1 منٹ پہلے تک ان بیچاروں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس والوں میں بیچارے کم ہی ہوتے ہیں، سلطانہ بولا، شاید تم بھول گئے ہو، ہم جیسے غریب بھسو لڑکے جب کسی چھوٹی موٹی واردات کے سلسلے میں بھی ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ گجیندر ہنس کر بولا، اگر یہ اب کسی پولیس والے کے ہتھے چڑھ گیا تو سب کچھ بہت اچھی طرح یاد آ جائے گا، فی الحال تو شاید ٹھنڈائی دماغ کو چڑھی ہوئی ہے۔ صادق کھسیانہ سا ہو گیا۔ پولیس چوکی پوری طرح شعلوں میں چھپ گئی تھی۔ جلتے وقت لکڑی کے چٹکنے کی آوازیں رات کے سناٹے میں عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ آگ سے چنگاریاں نکل کر ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ شعلوں کی نارنجی روشنی آس پاس موجود جامن کے درختوں پر رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی چند قدم دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اب تک جو بھی زندگی گزاری، یوں سمجھو وہ ساری کی ساری اس آگ میں جل گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سلطانہ عجیب سے لہجے میں بولا، آج سے ہم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جو سورج نکلے گا وہ ہمارے لیے ایک نیا سورج ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطانہ ایک درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آیا تو پولیس کی وردی میں تھا۔ پولیس چوکی میں سے جو 2-3 وردیاں ان کے ہاتھ لگی تھی، ان میں سے ایک اس نے پہن لی تھی۔ پھر اس نے بھورے اور گجندر کو اشارہ کیا، وہ بھی درختوں کی اوٹ میں گئے اور اپنے کپڑوں کی جگہ پولیس کی وردی پہن کر آ گئے۔ سلطانہ بولا، پولیس کی یہ لال پگڑی مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ اس نے اپنی پگڑی اتار کر پھینک دی۔ بھورے اور گجندر نے بھی اس کی تقلید کی۔ سلطانہ بولا، پولیس اور فوج کی وردی میں صرف پگڑی ہی کا فرق ہے۔ فوجی لوگ پگڑی کی جگہ ٹوپی پہنتے ہیں، صرف سکھ فوجیوں کو پگڑی پہننے کی اجازت ہے۔ ہمیں جب کہیں سے ٹوپیاں مل جائیں گی تو وہ ہم پہن لیں گے۔ اپنے باقی ساتھیوں کے لیے ہمیں وردیوں کی بھی ضرورت ہوگی، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گی۔ آج سے ہماری اپنی مکتی فوج ہے، یعنی ہم خود مکتی فوجی ہیں۔ پھر وہ بھورے کی طرف دیکھ کر بولا، آج سے تم بریگیڈیئر بھورے ہو۔ سب ہنسنے لگے۔ سلطانہ نے رائفل کی نال سرجو کی گرد پر رکھ دی اور غرانے کے سے انداز میں بولا، اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں۔ سب کی ہنسی یکدم رک گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سلطانہ نے سرجو کی گردن سے رائفل کی نال ہٹا لی اور گجندر کی طرف دیکھ کر بولا، تم آج سے کرنل گجندر ہو، تم ہمیں نینی تال کے جنگلوں میں لے چلو گے
پریتم اور نگیشر دونوں ایڈجوٹنٹ ہوں گے، سرجو اور صادق سپاہی ہوں گے۔ صادق پر ٹھنڈائی کا کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا تھا۔ وہ خمار زدہ سی آواز میں بولا، اور تم جنرل ہو، جنرل سلطانہ؟ نہیں، میں جنرل بننا نہیں چاہتا۔ سلطانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اب اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو بنوں گا، اپنے دادا گلفی سے بھی بڑا ڈاکو، مگر ایسا ڈاکو جس کے نام سے امیر کانپیں گے، جس کے ذکر سے پولیس اور فوج کی نیندیں حرام ہوں گی، لیکن غریب جس کا نام سن کر خوشی سے نعرے لگائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سلطانہ پلکیں جھپکائے بغیر تاریک افق کی طرف دیکھ رہا تھا اور خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اسے گویا افق پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا جسے دیکھ کر وہ پڑھ رہا تھا۔ شاید وہ اس کی قسمت کا، اس کے مستقبل کا حال تھا جو کسی غیبی طاقت کی مدد سے اسے نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت میں سلطانہ سمیت ان سب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم وہ سب خاموش کھڑے سحر زدہ سی حالت میں سلطانہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جو خود بھی سحر زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔